بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیارے پیارے سے لاڈلے لاڈلے سے چنو منو کو اور تمام پیاری پیاری سی گڑیوں کو اور تمام پیارے پیارے سے والدین کو اور تمام خواتین و حضرات کو جو میری باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں اور دلچسپی لیتے ہیں اور پھر سے شیئر کرتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے مودبانہ السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم اس کا بہت ہی خوبصورت سا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ یہ واقعہ اگرچہ چھوٹا ہے لیکن اس کے اثرات بہت دور ہیں، اور یہ وہ واقعہ جو کہ ہمیں ایمان کامل کی اور اللہ پہ بھروسے کی ایک مثال پیش کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں پھر آپ سے ایک دفعہ یہ ضرور بچوں سے پوچھوں گی کہ آپ کا اسکول کیسا رہا اور آپ کا ہوم ورک ہو چکا ہے اور آپ نے اپنے ٹیسٹ کی تیاری یقیناً کر لی ہوگی۔ آج کل چونکہ بیٹے سردی ہے تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ کے ارد گرد اپنی نظر رکھیں۔ کسی بچے کے پاس اگر کپڑے پورے نہیں ہیں، اس کے یونیفارم میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، وہ کوٹ ہے یا سویٹر ہے یا جرابیں اس کی مفلر ہیں، تو جو آپ کے پاس پچھلے برس کے اسپیئر پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو چھوٹے ہو چکے ہیں اور اچھی حالت میں ہیں، وہ آپ کپڑے لا کے پیک کر کے خاموشی سے اس بچے کو دے دیں، تو یہ وہ سردی سے آپ بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ بھی اسکول کے علاوہ بھی باہر کے کھیلتے کودتے آپ کو کوئی ایسا بچہ اگر نظر آئے تو آپ اس کی ضرور مدد کریں۔ آپ سردی سے ان لوگوں کو بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں انسان نا ساری عمر کرتا رہتا ہے۔ اچھا جی بچوں، یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس راستے میں آپ اکیلے تھے، لیکن آپ تشریف فرما تھے، تو آپ نے واپسی پہ چونکہ اپنے آپ کے ساتھی آپ سے ذرا پیچھے رہ گئے ہوئے تھے تو آپ گھوڑے پہ سوار تھے، تو آپ آگے مطلب ذرا آگے تھے، تو ان کے انتظار کے لیے، باقی رفقا کے انتظار کے لیے آپ تھوڑی دیر انتظار کرنا تھا ان کو، تو وہ ایک درخت کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اور انہوں نے اپنی جو کمر باندھ پہ ان کی تھی اپنا تلوار تھی، اس کو اتار کے درخت پہ لٹکا دیا اور تھوڑی دیر کے لیے اونگ گئے۔ ابھی آپ تھوڑا سا اونگے ہی تھے کہ آپ کو قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک بدو جو جس دشمن کسی قوم کا تھا، وہ اچانک ادھر آ نکلا اور اس نے رسول پاک کو سوئے ہوئے دیکھا اور اسے پتہ چلا، اور ان کی آپ کی تلوار بھی لٹک رہی تھی، تو وہ ایک دم جب آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس نے اتنے عرصے میں جھپٹ کر تلوار اتار لی اور تلوار اتار کے رسول پاک کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہتے بھی تھے اور ان کے رفقا بھی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ ایک دم بڑے زور سے وہ بدو ہنسا، کہکا لگاتے ہوئے کہتا کہ آج آپ کے تو میں کسی کو ساتھی کو بھی نہیں دیکھ رہا آپ کے ساتھ، آپ اکیلے بھی ہیں اور آپ کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کو بچانے والی تو ادھر کوئی ہستی موجود نہیں ہے، نہ آپ کی فوج ہے، نہ آپ کے ساتھی ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے اس کی یہ بات سنی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے فرمایا اپنی خوبصورت آواز میں اور باوقار آواز میں اور ایسی ایمان کی طاقت سے جس میں ایک رعب اور دبدبہ بھی تھا، آپ نے کہا مجھے اس کا اللہ بچائے گا، مجھے بچانے والی طاقت زندہ اور جاوید ہستی موجود ہے۔ آپ کے الفاظ میں وہ طاقت، وہ دبدبہ اور وہ رعب تھا کہ وہ تلوار اس بدو کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ اس کو یقین تھا کہ میں جب یہ تلوار لے کر کھڑا ہوں گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجھ سے ڈر جائیں گے، لیکن الٹا یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور تلوار کیا گری، وہ تو کانپنا شروع ہو گیا اور کانپتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ یہ اس کی حالت جب ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا اب بتاؤ، جو تلوار گری تھی حضور پاک نے اپنی تلوار اٹھا لی اور اسے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کانپتے کانپتے کہنے لگا اب مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں اور میرے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے، اور میرے بچانے کے لیے میرے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے جاؤں ان کی رحمت پہ، آپ نے اپنی تلوار جو تھی وہ بھی نیچے پھینک دی اور اسے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اب اللہ سے صرف اپنا ایمان مانگو اور یقین مانگو،
اور میں تمہیں زندگی بخشتا ہوں، میں تمہیں مارتا نہیں، اور تم اور اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا سیکھو۔ اسے یقین نہیں تھا کہ آج تلوار کی ذات سے اس کی گردن کو بچا لیا گیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخش دیا، جی، جب کہ وہ ان کے اوپر تلوار پوری طاقت سے لے کے کھڑا ہو چکا تھا۔ تو اب اس کے بعد پھر اس نے جب یہ حالت دیکھی تو اس نے ان سے کہا کہ مجھے معافی دے دیں، اور میں اپنے قبیلے میں واپس جاتا ہوں، اور میں اپنے قبیلے کے ساتھ آپ پر ایمان لانے کے لیے ہم سب مل کر آپ کے پاس ہے۔ آپ نے کہا ایمان تم اپنے فائدے کے لیے حاصل کرو گے، یہ مجھ پہ تمہارا احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہوگا کہ وہ تمہیں ایمان کی دولت سے نوازے۔ یہ سن کر وہ اور بھی حیران ہوا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ یقیناً ایک سچے پیغمبر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد وہ اپنی بستی میں واپس گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد آ کے اس نے ایمان کی دولت حاصل کر لی۔ اچھا بچوں، یہ آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے رسول پاک کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، پھر کسی پیارے سے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس کو تک کے لیے اللہ حافظ۔